میں مشرک نہیں ہوں، میں مزار پرست نہیں ہوں، تب کیا پرست ہو؟ اہل حدیث ہو، قرآن والے ہو، حدیث والے ہو، مطلب کیا ہوا؟ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہو، نماز نہیں پڑھتے، اہل حدیث کیسے ہو جائیں گے نا؟ یا اللہ، یہ بات تو سمجھ سے پرے ہو، نماز نہیں پڑھتے اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ زکات نہیں دیں گے اہل حدیث کیسے؟ روزہ نہیں رکھیں گے اہل حدیث کیسے؟ آؤ لوگوں، ہم اہل حدیث کہتے ہیں ہم بے پردہ رہیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اہل حدیث کیسے؟ سنو عورتیں، سن لو، آج معاشرے میں اللہ کی معصیت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کتاب اللہ میں جو احکام وارد ہوئے ہیں، نبی کی سنتوں میں جو احکامات ملتے ہیں، ہم اس کا پالن نہیں کرتے پالن۔ آج کیا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں وہاں ایک دم بالکل بے پردگی کے شکار ہیں، اللہ ماشاء اللہ، لباس باریک پہنیں گے، لباس باریک پہنیں گے، سلوار سوٹ باریک پہنیں گے۔ سنو کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ کے پاس بنو تمیم کی عورتیں پہنچی، اور لوگوں، بنو تمیم کی عورتیں باریک لباس پہنی ہوئی تھی، باریک کپڑے استعمال کی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، عورتوں کے باریک کپڑے کو دیکھ کر فرمایا، عورتوں، ان کنتن مومنات فلیس ھذا بلباس المومنات، عورتوں اگر تم واقعی مومن ہو، اے عورتوں اگر تم ایمان والیاں ہو تو یہ لباس تمہارے لیے زیب نہیں دیتا، یہ مومنوں کا لباس نہیں، یہ ایمان والیوں کا لباس نہیں، اس لیے کہ یہ لباس بہت باریک ہے، اس لباس سے ستر پوشی نہیں ہو رہی ہے۔ اور آگے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا، وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ، اور عورتوں اگر تم مومن نہیں ہو، فَتَمَتَّعْنَ بِهَا، تم آزاد ہو، تمہارے لیے آزادی ہے، جو چاہے کر لو، جو کپڑا پہننا ہے پہنو۔ آج کل مولانا صاحب آپ میرے بغل میں بیٹھتے ہیں، جگہ میں آپ سے متوجہ ہو رہا ہوں، کیا ہوتا ہے آج کل ہمارے نوجوان لڑکے کیا کرتے ہیں؟ یہ پتلون پہنتے ہیں، پتلون، نوجوان لڑکے، خدا کی قسم میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے پتلون پہن کر غسل کرتے ہوئے، اور دیکھ کر کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، خون نکلتا۔ مسلمان لڑکا پتلون پہن کر غسل کرے، جی پتلون پہن کر شادی بیاہ کی محفلوں میں مٹر گستی کرے، ہائے ہائے ہائے، اور پھر سڑکوں میں بولتا، سڑکوں میں ٹہلتا ہے، پتلون پہنا ہوا ہے، ہاتھ کٹ پتلون۔ اور بے شرمی کی انتہا تو تب ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ کسی کا مولانا یہ جینس سب پھٹا ہوا ہوتا ہے، چیرا ہوا ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ سنو، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان بالجنہ، اور ایمان انسان کو جنت تک لے جائے گا۔ اور لوگوں، حدیث میں آتا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے، جو دل چاہے کر لو۔ آج عورتوں کو دیکھو، میت دیکھنے جا رہی ہے مگر بے پردہ، وہاں بھی بے پردگی کا مظاہرہ، میلے ٹھیلے میں ان کی شرکت ہوتی ہے، بے پردگی کا اڈا ہوتا ہے، بازاروں میں یہ پہنچتی ہیں، بہانہ کیا ہوتا ہے؟ سبزیاں خریدیں گے، کچھ سوٹ خریدنا ہے، کپڑے خریدنا ہے، میرا شوہر لیلا بھوکا ہے، میرا شوہر بے قسم کا ہے، دماغ نہیں رکھتا ہے، دکاندار ٹھگ لیتے ہیں، میں بہت چالاک ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، بہت تیز تلوار ہوں۔ ایک مولانا صاحب نے تقریر میں کہا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، ادھر ادھر نہ گھومتی پھریں۔ شعر پڑھتا ہوں، سنو غور کرو عورتوں، شعر سنو۔ اے دختر اسلام تو
اے دختر اسلام تو سامان نہیں ہے، اے دختر اسلام تو سامان نہیں ہے، رانی ہے گھروں کی کوئی ارمان نہیں ہے۔ اور سنو، بازار کی قیمت کو کیوں پہنچتی ہو بازار؟ اپنے جوان بیٹے کو بھیج دو نا، سبزی خرید کر لے آئے گا۔ اپنے بھائی کو بھیج دو نا، سامان ضرورت خرید کر لے آئے گا، پہنچا دے گا۔ عزت اسی میں ہے۔ بازار کی قیمت کو بڑھایا نہ کرو تم، بازار کی قیمت کو بڑھایا نہ کرو تم، اسلام کی عظمت کو گھٹایا نہ کرو تم، اور سمجھا کرو باتیں کوئی نادان نہیں ہے، سمجھا کرو باتیں کوئی نادان نہیں ہے، اے دختر اسلام تو سامان نہیں ہے۔ کیوں جاتی ہو؟ ایمان کو بچا کر رکھو، اسلام کو بچا کر رکھو، اسلام کا بھی مریادہ رہنے دو، اسلام کی دھجی مت ختم کرو، ایمان کو زندہ رکھو، زندہ۔ تم جب گھر سے نکلو برقع پہن کر نکلو، بے پردہ نہیں پردہ ہو کر نکلو، پاک دامنی کی صورت میں نکلو۔ جی آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے گھر میں گھستے ہیں تو دھڑلے سے گھس جاتے ہیں، ایک کدالی ہے بہن جی، کدالی ہے، گاٹی ہے، فلاں سامان ہے۔ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، جب کسی سے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز طلب کرنی ہو تو پردے سے۔ تو میرے بھائیو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ معصیت سے بچو، بے پردگی سے بچو، لوٹ مار سے بچو، چوری چماری سے بچو، ظلم و زیادتی سے بچو، گناہ کے کاموں سے بچو، بے شرمی کے کاموں سے بچو، اور یاد کرو لوگوں، اپنی زندگی میں حیادار بن کر جیو، شرمدار بن کر جیو، اخلاق والا بن کر جیو، اس لیے کہ حسن کردار سے اسلام پھیلا، حسن کردار سے ایمان کی روشنی پھیلی۔ جی تلوار کے زور سے اسلام کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا ہے، لوگ چلتے تھے، یہی وجہ تھی کہ یہ بر صغیر، یہ ہندوستان، یہ ایشیا، انڈونیشیا، یہ کیا تھا؟ یہاں مسلمان تھے کیا؟ یہاں مسلمان تھے کیا؟ اسلام تو بعد میں آیا۔ جی عرب سے آئے، تاجر قسم کے لوگ آئے، ایماندار قسم کے لوگ آئے تھے، لٹیرے نہیں۔ ایمان کا کمال ہے، ایمان کا کمال ہے، ایمان سے برکت ملے گی، تقویٰ سے برکت ملے گی۔ دل میں تقویٰ تھا، محمد بن قاسم آئے تھے، تجارت کیا ایمانداری سے، تقویٰ تھا دل میں، سوچ کر آیا تھا کہ ہم بر صغیر جا رہے ہیں، وہاں اسلام کی نعمت کو پھیلائیں گے، اسلام کا پیغام عام کریں گے۔ وہ محمد بن قاسم جس نے اسلام کو پھیلانے میں مولانا اہم رول ادا کیا۔ اللہ اللہ، جب وہ محمد بن قاسم اس دیار سے جاتے ہیں، اس وطن سے واپس ہوتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، اور مسلمان تو مسلمان غیر مسلم ہو رہے تھے۔ اور محمد بن قاسم کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں چلے جا رہے ہو؟ وہ غیر مسلم رو رہے تھے، اور واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اگر ایک غیر مسلم کا واقعہ سنا دوں، ایک پڑوسی کا حال سنا دوں، باہر کے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایمان بچا کر رکھو، ایمان بچا کر رکھو۔ یہ ایک یہ ماری چھوڑ دو، سن لو، جو ایک یہ مارتا ہے، سوچتا ہے جی اس کا نظریہ ہے کہ ہم دھن جمع کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں، مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ سن لو، یہ تجوریاں ایک دن خالی ہو جائے گی، یہ بٹورا ہوا مال صاف ہو جائے گا، یہ بینک بیلنس صاف ہو جائے گا، جی کالے کی طرح اڑ جائیں گے۔ سن لو، ایک آفت آئے گی، ایک مصیبت آئے گی، ایک پریشانی آئے گی، ایک مصیبت آئے گی، تیرا لوٹا ہوا روپیہ سب صاف ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوگا جیسے اگر جنگل کو صاف کر دیا جائے۔ جی حرام طریقے سے بٹورا ہوا مال دیر نہیں رہے گا۔ یہ خوشنما بلڈنگ، یہ خوشنما بنگلے، یہ عالی شان عمارتیں، جی اس
کا حسن بہت دیر تک نہیں رہے گا. سن لو تیرے گھر میں روشنی بہت دن تک نہیں رہے گی. سن لو تمہارے گھر میں آنسو نہیں خون کا آنسو بھی ملے گا. تمہارے دلوں سے جی چٹان نکلے گا. چٹان کیا سمجھتے ہو ظلم کر رہے ہو؟ بتاؤ سوچو کمایا ہوا ایک غریب کا روپیہ اس کے کھاتے میں ہونا چاہیے کہ تمہارے کھاتے میں، اس کے گھر میں ہونا چاہیے، اس کی تجوری میں ہونی چاہیے کہ تمہاری تجوری میں. سوچو کمائے تم ہو، محنت تم کیے ہو، محنت وہ کیا ہے، کمائی اس کی ہے، روزی روٹی اس نے کیا ہے، مال تو اس کے گھر میں ہونا چاہیے. لیکن موبائل میں فون کرتے ہیں یہ بند ہونے والا ہے، وہ بند ہونے والا ہے، یہ سیوا سماپت ہونے والا ہے، یہ گھنٹی بجنے والی ہے، ایسا ہونے والا ہے، یہ کر دو وہ کر دو، ایسا کرو، اوپر جاؤ نیچے جاؤ بیچ میں آؤ بٹن دباؤ، ایسا کرو انت بتاؤ. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے لوگوں. ظلم کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی اور لوگوں تقریر ختم ہو گئی. تقریر کہاں ہے؟ تقریر تو ختم ہوئی، ختم ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، خنزیر کو کاٹے گا، سور کو ذبح کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اور ظلم کو مٹا دے گا لوگوں، یہ ایک یماری نہیں ہوگی، یہ ظلم نہیں ہوگا، کسی کا حق چھینا نہیں جائے گا، کسی کی زمین ہڑپی نہیں جائے گی، کسی کا حق طلب نہیں کیا جائے گا. جی انصاف کا دور دورہ ہو جائے گا. ظلم کو مٹا دے گا، زمین کو عدل سے انصاف سے بھر دے گا. تقریر ختم. تقریر ختم ہے. عیسیٰ علیہ السلام زمین کو عدل سے بھر دے گا، انصاف سے بھر دے گا. اور سور جو دیکھتے ہوں گے کھٹموریا بولتے ہیں، کھٹموریا خنزیر بولتے ہیں، سور اس کو کاٹے گا. حال کیا ہوگا جب پوری دنیا میں امن ہی امن، انصاف ہی انصاف. سنو ایک بکری برکت میں اضافہ اس طرح، ایک بکری دودھ دے گی. آج تو لوگ بھینسا رکھتے ہیں بھینسا دودھ کے لیے، ہے نا. بکری کے دودھ سے کیا ہونے والا، چائے بھی مزیدار نہیں بن پاتی ہے اور بہت کم مقدار میں دودھ دیتی ہے. کاہے دیتی ہے بھائی؟ کیا اس میں برکت نہیں ہے؟ کیا ایمانداری نہیں ہے؟ برکت نہیں. سنو انصاف نہیں ہے، برکت نہیں ہے. ایک بکری اس قدر دودھ دے گی، گھر والے پئیں گے، خاندان والے پئیں گے، کنبے قبیلے کے لوگ پئیں گے. اتنی دودھ دے گی، بکری اتنی دودھ دے گی، گھر کا آدمی پیے گا، خاندان کا آدمی پیے گا، لڑکا لڑکی پیے گا، بچہ بچی پیے گا، گھر والے پییں گے، سبھی پییں گے. دودھ ختم نہیں ہوگا. ان میں محبت کہیں نہ ہوگا. اور پیو اور پیو، ابو ہریرہ اور پیو، سب نے پیا، ختم ہونے کو. ایمان ہے تو برکت. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میں اپنے آپ مہمان مقرر، یہ میرے بہت عزیز ہیں اور بہت دور سے چل کر آئے ہیں، حضرت مولانا نور الدین صاحب حفظہ اللہ، بڑے اخلاق مند ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حیات کو اور طویل کرے. باتیں بہت ساری ہیں، کہنا یہ ہے کہ برکت کے حصول کے لیے جی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، جی ایمان مضبوط کرنا ہوگا، تقویداری پیدا کرنی ہوگی، متقی بننا ہوگا، معصیت سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. جی ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور دن بھر کیا کریں، جوا. مولانا صاحب دیکھتے ہیں نا، غصہ تو بہت آتا ہے کہ پکڑ کے ذرا ہتھوڑا برسائیں، لیکن جب ہتھوڑا برسائیے گا تو جیل کے سلاخ میں بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، تو دل چاہتا ہے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں جوا کھیل رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں شراب پی رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اے ٹی ایم ماری کر رہے ہیں. کیسا ایمان ہے بھائی؟ اہل حدیثیت کیسی ہے؟ تو دوستو عزیزوں، ان چیزوں سے پرہیز کرو. اور اللہ نے جس حال میں رکھا ہے
امیر ہو کبیر ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جھپڑی نما ہے یا بہت بڑی بلڈنگ بنا کے رکھے ہیں، جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اللہ کا شکریہ ادا کیجئے. شکریہ کی ادائیگی میں بہت ہی خیر ہے، خیر. حضرت سلیمان نے بھی اپنی زندگی میں رب سے شکریہ کی توفیق کی دعا مانگی. حضرت داؤد نے بھی رب کے شکریہ کی توفیق کی دعا مانگی، توفیق مانگی اللہ سے. اللہ بہت کچھ دیا، کان دیا، آنکھ دیا، ناک دیا، دماغ دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، دل دیا، سمجھداری دی، خیرت دی، خیرمندی دی، عقل دیا، بہت کچھ دیا. چلتے ہیں دیکھتے نہیں جو لنگڑے ہوتے ہیں، کیا گزرتا ہوگا. یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے. جی جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا، سواری گاڑیوں ان کو ہمارے انتظام کے لیے اللہ نے بنایا. شکریہ مناؤ، شکریہ شکریہ شکریہ. اللہ کا شکریہ مناؤ اور دعا کرو اے اللہ ہمیں تا زندگی اے اللہ تیرا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما. اور جو اس دور میں فتنے جنم لے رہے ہیں، فتنے اٹھ رہے ہیں، معصیت کا دورہ شروع ہو گیا ہے، یاد رکھنا لوگوں ابھی تو خیر ہے، خیر ابھی تو بھلائی ہے، ابھی تو بھلائی ہے. سن لو ایک دور آئے گا فتنہ جاگے گا، فتنہ سر اٹھائے گا، گھر میں رہو گے چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، بلڈنگ میں آرام نہیں ملے گا، نیند نہیں آئے گی، محفلوں میں جانا پسند نہیں کرو گے، محفلوں میں جاؤ گے گھبرا جاؤ گے، جب گھبرا کر آؤ گے گھر میں بھی چین نہیں ملے گا. کہاں جاؤ گے؟ اس فتنوں کو دیکھ کر تمہیں رہا نہیں جائے گا. اپنے گھر کی یہ بنائی ہوئی بلڈنگ کو چھوڑ دو گے، اس مکان کو چھوڑ دو گے، اس تعمیرات کو چھوڑ دو گے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے گھر میں اگر بکریاں ہوں گی، حدیث میں آتا ہے بکریوں کی قیمت اس طرح سمجھی جائے گی کہ دھن چھوڑ دے گا، دولت چھوڑ دے گا، زمین چھوڑ دے گا، جائیداد چھوڑ دے گا، مکان چھوڑ دے گا، بنگلے چھوڑ دیں گے، بلڈنگیں چھوڑ دیں گے، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ سکتے ہیں جی، لیکن بکری کو نہیں چھوڑ پائیں گے. بکری کو لے کر پہاڑ کا رخ کریں گے. بستی کو چھوڑ دے گا، اپنے گاؤں کو چھوڑ دے گا، اپنے معاشرے کو چھوڑ دے گا، اپنے ماحول کو چھوڑ دے گا، اور بکری کو ساتھ ملے گا، پہاڑ پر چلا جائے گا، جنگل میں چلا جائے گا. وہ دور آئے گا لوگوں، اور وہ دور بہت ہی خطرناک دور ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اب وہ دور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ظلم کو مٹاؤ اس دنیا سے، معصیت کو مٹاؤ اس دنیا سے، فتنے کی سرکوبی کرو اس دنیا سے، ورنہ یاد رکھو برکتیں چھن جائیں گی. پتہ ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں گندم کا دانہ کے بارے میں آتا ہے. گندم کی ایک بوریا ملی تھی، اس بوریا میں لکھا ہوا تھا کانا ینبتو زمن العدل. یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے عدل کے زمانے کی پیداوار ہے. یہ دانے اس طرح بڑے بڑے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی بات. اور یہی برکتیں پھر ہوں گی انشاءاللہ کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. جی انصاف قائم کرے گا دنیا کے اندر. پتہ ہے برکتیں پھر شروع ہو جائیں گی. بکریاں تو دودھ دیں گے ہی، اٹھنیاں تو دودھ دیں گے ہی. سن لو کاشتکاری میں برکت ہوگی. انار کا ایک دانہ سایہ اتنا بڑا ہوگا، سائز اتنا بڑا ہوگا کہ اس انار کے دانے کے نیچے بیٹھ کر آدمی سایہ حاصل کرے گا. تقریر سنو تقریر ختم ہو گئی. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان کے اسلام کے راستے کو آسان فرما دے. ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں، نہ کہ ہماری روش کو، ہمارے طور طریقے کو دیکھ کر لوگ ہم سے متنفر ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر انشاءاللہ کبھی چھٹی ہوئی باتیں کی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ ہم سبھی کو اپنی زندگی میں حسن عمل کو جزاک اللہ خیر.